کرنسی نوٹس نمبر 1 کرنسی نوٹس کا ہے. We are indirectly damaging our country. اچھا اس میں اب یہ ہے نیم آف قائد اعظم ناٹ مینشنڈ. آپ کوئی بھی نوٹ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کا, تصویر ہے قائد اعظم کی, اس پہ نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کیوں نہیں؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم تو اتنا بڑا آدمی ہے, ساری دنیا جانتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس لیے. اور میں نے کہا یہ ویژن کی بات ہے. ویژن آپ کا کتنا ویژن ہے؟ انڈیا اور پاکستان میں لوگ جانتے ہیں, باہر آپ نکلیں کوئی نہیں جانے گا. اور نام تو لکھ دو, فاؤنڈر آف قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان, اتنا لکھ دینے میں کیا ہو جاتا؟ ساری دنیا میں نوٹ جاتے ہیں. کم از کم ان کو یہ تو پتا چلے گا نا کہ قائد اعظم کون ہے, نام تو انہیں پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کوئی نام ہی نہیں لکھتے یہ. اچھا پھر ٹورزم ہمیں بہت زیادہ ٹورزم کر رہے ہیں. اب ٹورزم جو ہے تو نوٹ پہ آپ نے شاہی قلعے کی تصویر دی ہے, شالامار باغ کی دی ہوئی ہے, لکھا ہے آپ نے اس میں شاہی فورٹ لاہور پاکستان, نہیں, وہ نام ہی نہیں دیا شالامار. اب ایک آدمی دیکھے گا اسے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کہاں ہے, کس ملک میں ہے, کون سے شہر میں ہے. ٹورسٹ دیکھیں گے کہ اچھا لاہور میں ہے تو ہم جائیں گے تو یہاں وزٹ کریں گے. وہ آپ نے سارا کاٹ دیا. دیکھیں نا اوپر جو ارباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں. ان کو بالکل عقل سے آ رہی ہیں, ان کو ذرا اپنی قوم کا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. 70 سال سے ہو گیا ہے, میں پتہ نہیں کب سے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہے, کیوں نہیں لکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک سازش ہوگی. جو اوپر ٹولہ بیٹھا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی بہتری ہو, نہ ٹورزم آئے اس طرح سے. یہی ہے نا بات, اور کیا ہے بتائیں. اب دیکھ لیں آپ ڈالر دیکھ لیں, $1 سے لے کے میں نے سارے کاپیاں کرائی ہیں اس میں, یہ دیکھیں یہ $1 سے لے کے $100-200 تک, یہ سارے ہر ایک کا نام نیچے لکھا ہوا ہے. بینجامن جو ہی ہے ساروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں لکھا, اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ کون ہے. دیکھیں نا, میں بٹسوانا گیا تو وہاں ان کو لوگوں کو بٹسوانا ریلوے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے. کہتے اچھا انڈیا کو سب جانتے تھے, وہاں اس کے 5-6 لوگ انڈیا کے کام کر رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ انڈیا ملک ہے, پاکستان کو ان کو نہیں پتا تھا. پھر وہ بڑا امپریس ہوتے تھے, کہتے تھے ہی از فرام ریلوے, پاکستان ریلوے وچ از 100 years old, اس سے بڑا امپریس ہوتے تھے. تو یہ ہے کرنسی نوٹس کا کہ بھئی آئندہ جو گورنمنٹ آئے سب سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انڈائریکٹلی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. تو ہر فورم پہ اور یہ چیز. اچھا نمبر 2 پکچر اونلی ون لیڈر دیٹ از قائد اعظم. صرف قائد اعظم کی تصویر اس پہ دی ہوئی ہے. بھئی صرف اکیلے قائد اعظم نے بنایا تھا؟ یہ ٹیم ورک تھی. علامہ اقبال, ساری دنیا جانتی ہے علامہ اقبال کو. سر سید احمد خان, انگریزی کے لیے کتنا انہوں نے کام کیا, ورنہ یہ تو سارے انگریزی کے خلاف تھے. ہیٹ وہ جلا رہے تھے, انگریزی کا بائی کاٹ کرو. وہ اٹھے کہیں گے بائی کاٹ کرو گے ہندو آ جائیں گے اونچی پوسٹوں پہ, تم رہ جاؤ گے. موومنٹ چلائی, ان کو ایٹ پار لائے کہ یہ حکومت میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جس نے ترانہ لکھا ہے, حفیظ جالندھری, رحمت علی جس نے نام, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, ان کا کوئی فائدہ نہیں انہیں ہوگا, ہماری قوم کا فائدہ ہو گیا. ہم انہیں یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کیا تھا. ایک نوٹ پہ بھی ہم اتنے کنجوس ہیں اور اتنی وہ ہے کہ ہم اس میں علامہ اقبال کی تصویر نہیں دے سکتے. ہم سر سید احمد خان کی, رحمت علی کی اور حفیظ جالندھری کی تصویر دینے میں کیا حرج ہے. میں گیا میوزیم, وہاں ان کا وار میوزیم ہے, وہاں کمرے میں گیا, پورا کمرہ ترانہ اس نے لکھا ہے. وہ ترانہ گولڈن اس میں موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا, اور نیچے دیکھا ایک تصویر ہے وہ اس کی پلاسٹر آف پیرس کی. کہنے کہ یہ کس کی ہے؟ کہنے کہ جس نے ترانہ لکھا تھا نا, جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم نے اسی وقت اس کے چہرے کا امپریشن لے لیا تھا اور یہ تصویر رکھی ہے. اتنی نیشنلزم ہے ان میں. ہر دکان پہ جھنڈا یوں لگا ہوا ہے ترکی کا. نیشنلزم, پہلے ملک ہے پھر آپ ہیں. یہاں فقدان ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ چیزیں میں نے ساری نوٹ کی ہیں, پہلے بھی لکھی ہیں, تو یہ ہو گیا. یہ
یہ میں تصویر بھی اس کی لایا ہوں, وہ تصویر میں نے کہا تھا اسے ابھی ملی نہیں آج. ہاؤ مسلم اینڈ ادر کنٹریز میں کم کلوزر. اچھا اب دیکھیں یہ اب کیسے ہم کلوز آئیں گے. وہاں جاؤ ترکی میں, جیسے انگریزی میں بات کرو, نو انگلش نو انگلش, اور منہ ادھر کر لے گا, نو انگلش نو انگلش, منہ ادھر کر لے گا. میں عراق میں رہا ہوں تو وہاں کسی کو وہاں تو بڑا لگتا تھا وہ سے انگریزی میں کوئی بات کرو تو یوں جھٹکا دیتا تھا جیسے اس کے کانوں میں کوئی چیز گھس گئی ہے, یوں جھٹکا لگتا تھا اس کو کہ یہ کیا بات کیا تھی, انگریزی نہیں آتی تھی. ہم اپنے انٹرپریٹر وہاں جو ٹرانسلیٹر تھا نا, تو دفتر میں منسٹری آف ڈیفنس میں کام کیا, تو وہاں وہ کرتا تھا, وہ ٹرانسلیٹ کرتا تھا. تو ایک دن ہم ایسے سوشل وزٹ کے لیے اس کے گھر چلے گئے, تو گیا تو اس نے بڑی چائے وائے کی. تو میں نے اور وہی نے کہا کہ بھائی تمہاری مسز کہاں ہے, تو کہنے گے کہ وہ اسے انگریزی نہیں آتی, وہ شمع رہی ہے اس لیے وہ نہیں آتی. اچھا پھر ہم چلنے لگے, تو کہنے گے نہیں ہماری عربوں کی روایت ہے کہ ہم کھانے کے بغیر نہیں جانے دیتے. تو وہ کھانا تیار کر رہی ہے, خیر کھانے پر وہ آئی, وہ اشاروں میں ادھر ادھر کر کے بات ہو گئی بس یہ. تو اب دیکھیں جب ایک انٹرنیشنل لینگویج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, وہ اس لیے کہ ان کو نکلنا ہے نوکری کے لیے, عربوں کو نہیں ضرورت, وہ گزارا کر لیں گے کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک ساری جگہ عربی ہے, نوکری مل جائے گی. یہاں ان کا گزارا نہیں ہے, ان کو انگریزی نہیں آئے گی تو نوکری نہیں ملے گی. انڈیا میں کیا ہوا, بوتسوانا میں انہوں نے 100 ٹیچرز انڈیا سے منگوائے, 100, ایک مسلمان نہیں تھا, بلکہ شور مچ گیا اس پہ. ایک ایمبیسڈر نے شور بھی بچایا, وہاں کے صاحب نے, بڑے آدمی تھے, انہوں نے لڑائی ہو گئی انڈین ایمبیسڈر سے اس کی, پاکستانی بزنس مین کی. کہنے کہ انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے, کہ 100 آئے ان میں سے ایک بھی. بڑا شور مچا, پھر اگلے سال نا 2 مسلمانوں کو بھی بھیجا. تو یہ جو 100 آئے تھے نا, ان میں سے 50 کو انگریزی نہیں آتی تھی, ان کی اسی وقت چھٹی کرا دی. انہوں نے کہا سبجیکٹ میں ماہر تھے, مطلب وہ پڑھا سکتے تھے, میتھمیٹکس یہ وہ ساری چیزیں, فزکس. تو انہوں نے کہا جب ان کو انگریزی نہیں آتی, یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے, انہوں نے کیا تعلیم دینی ہے, ان کو واپس بھیج دیا. تو یہ ہے امپورٹنس. ہم دیکھیں جب کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکیں گے ترکی سے اور وہ, تو ان کی اچھی باتیں اور ان کی اچھی باتیں نہیں ہم شیئر کر سکتے. ٹھیک ہے, ابھی میں وہاں گیا تو کہنے لگی کہ وہ دیکھیں نا, وہ ہر چیز ہے ان کی, ہر چیز ڈیفرنٹ ہے. ہم لوگ دال پکاتے ہیں تو اس میں مونگ بھی ملاتے ہیں, سب گھروں میں پکتی ہے نا مونگ ملا کے, کہ وہ گرم ہوتی ہے. ہماری مدر کہتی تھی کہ مسور کی دال 40 دن کھا لو تو آدمی اندھا ہو جائے, اتنی گرم ہوتی ہے. وہ تو یہاں وہ ملا لیتے ہیں. وہاں وہ کیا کرتے ہیں, وہاں وہ گاجر ملاتے ہیں, گاجر اور ٹماٹر, اور اس کو ملا کے پھر اس کو پیسٹ کب بنا لیتے ہیں. وہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ایک دوسرے کی چیزیں بہت ہے, وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں, ہم اپنے اس سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو یہ تو ہو گیا جی اس کا. میں نہیں کہتا کہ مطلب یہ کہ ہم انگریزی کی اہمیت نہ کم کریں, وہ اس میں سائڈ بائی سائڈ چلنے دیں اسے, کیونکہ اس اسٹوڈنٹ کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے اچھا جی اب انگریزی نہیں پڑھنے, شکر ہے ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ ختم ہو گیا. ہم لوگ کی بھی یہی ٹینڈنسی تھی جب چھوٹے ہوتے تھے 7ویں 8ویں میں, اس وقت بھی یہ اٹھا تھا کہ بھئی یہ انگریزی ختم کر دو اور یہ کر دو, تو بڑی خوشی ہوتی تھی, کہتے ایک سبجیکٹ نہیں پڑھنا پڑے گا. ہے نا, یہ اسٹوڈنٹ کی ٹینڈنسی ہے. اور اسٹوڈنٹ کا پک اپ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سیکھ سکتا ہے, بہت کیپیسٹی ہوتی ہے. اب ترکی میں 1 سال ہوا ہے میرے داماد کو اور بیٹی کو, وہ اپنا اردو ترکی بول لیتے ہیں. اور بلکہ بیٹی نے تو ایک ایپ بھی بنائی ہے, وہاں ایک گروپ بنایا ہے, ڈاکٹرز ہیں PhD, ان کے ساتھ مل کے نا ایک ایپ بنائی ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر ترکی سیکھ جائیں گے, 7 ڈیز میں. یہ ہے. اچھا جی. وہ عراق میں ایسا ہوا کہ انگریزی سے اتنا امپریس, وہ جا کے یہاں پاکستانی جاتے ہیں نا, ہاضا پاکستانی, ہاضا یہ وہ کر کے نا وہ اور اوپر چڑھائی کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم جس ہوٹل میں رہتے تھے نا, تو وہاں سے ہمیں وہ دوسری جگہ گھر مل گیا, تو میرے باقی دوست اسی ہوٹل میں تھے. شارع سادون پر تھا, عاشور بنی پال, بہت بڑا ہوٹل تھا, اس میں فارنرز ٹھہرتے تھے, وہ منسٹری آف ڈیفنس نے ہائر کیا ہوا تھا. ہم چلے گئے, تو میں اپنے دوستوں سے ملنے ایک دن آ رہا, تو جیسے ہی میں نے سڑک کراس کی, تو وہ جو رول بناتے ہیں نا عراقی حکومت, تو امیجیٹلی بڑی سختی سے اس پہ عمل کرتے ہیں. رول یہ بنا دیا تھا کہ زیبرا کراسنگ سے ہی سڑک کراس ہوگی اور کسی سے نہیں, ٹھیک ہے, ورنہ فائن ہو جائے گا اتنا. اب مجھے پتہ نہیں تھا, میں ادھر بس سے اترا,
चलते हुए इधर सीटियां बजने लगी, उसका एएसआई बैठा हुआ था और सिपाही है पीछे मेरे दौड़ा। तो मैंने यूं मुड़ के देखा, मैंने कहा व्हाट इज द मैटर, व्हाट डू यू वांट। एकदम वो मुड़ा उसकी तरफ, उसे कहता हाजा जापानी। तो कहता जाने दो हाजा जापानी। उन्होंने कहा कौन इसका मुंह लगे, कौन इसके मुंह लगे। तो उसने वो मैं चला गया, मैं गया, उसने बताया कि ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो कहने लगे छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई फाइन वाइन नहीं किया। तो कहने लगे कल कौसर साहब आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ आए थे, तो वो उनको उन्होंने भी ऐसे ही किया, आजा जापानी फलूस माकू, ये उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। पकड़ा उनको सारों का, गाड़ी खड़ी थी पुलिस वाली, उसमें बिठाया और जाके जेल में बंद कर दिया। 6-7 आदमी थे, उनको सबको 10-10 दिनार फाइन किया। तो ये है अच्छा, एनर्जी सेविंग इन तुर्की। हमारे यहाँ देखे ना, एक गरीब मुल्क है, इतनी बिजली ज़ाया होती है। वहाँ मैंने देखा कि जैसे ही आप एंटर हुए ना, लाइट जल जाती है, अंदर गए लाइट बुझ जाती है। गीजर में पानी है, जैसे ही ऑन करो उसी वक्त गर्म होगा और पानी आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। कहती है लोग इतनी बचत करते हैं कि वो बचत कर करके ये काफ़ी सेविंग उन्होंने की है। हमारे यहाँ रात को जल रही है, कोई भूल गया तो सारी रात जल रही है, लाइट बंद ही नहीं की। गीजर जो है वो सारी रात चल रहा है, उबल रहा है पानी, कोई नहीं बंद करेगा, वो सारी 24 घंटे जलता रहता है। इतनी गैस ज़ाया होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ इंट्रोड्यूस करें कि भाई वो लगाओ, 50% आप ज़्यादा बचत हो जाएगी आपकी। हमें ज़रूरत है इसकी। उन्होंने बचत कर करके, इतना डेवलप्ड कंट्री है फिर भी वो कितनी बचत करते हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का कौल है, जिसने किफ़ायत शारी से काम लिया वो कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखें ना, वन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि बरतानिया को सारी दुनिया में हुकूमत की है। क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी 12 मुल्कों की हेड थी। ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने तो अपने झंडे पर उसका झंडा बनाया हुआ है, ठीक है, उनमें तो कोई तासुब नहीं। वो कहते हैं एक चीज़ हमारे फ़ायदे की है तो इसमें हमारा फ़ायदा है, अंग्रेज़ी का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हमारा अपना ही फ़ायदा है, हमें फ़ायदा पहुँचेगा, अंग्रेज़ को क्या पहुँचेगा। तो और ये भी है हदीस कि हिकमत की बात, अच्छी बात अगर काफिर के मुंह से भी निकले तो वो भी ले लो, क्योंकि हिकमत की बात गुमशुदा मिरास है मोमिन की। तो हमारा दीन तो ये कह रहा है कि जहां से अच्छी बात मिले वो ले लो। ये ना देखो वो तो जी वो फलाना है, हिंदू है, ये है। अभी वो मैंने एक हिंदू वाली वो मोदी की वो सारे सर्कुलेट हो रही है ना, कि वो उसने क्या क्या कहा, वो लेक्चर दे रहा था, सारे लोग बैठे हुए थे। उसने कहा कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर गुजरात का था, तो वो मुझे लोग तोहफे देते थे, कोई ताजमहल, किसी ने अजरक दे दी, किसी ने तस्वीर दे दी, पेंटिंग घर में लगाएंगे, लोग आएंगे, बड़ा खुश होंगे, देखेंगे। आप भी खुश होते हैं ना, मैं भी खुश होंगे, मैं भी खुश होता। फिर कहता मैं नहीं खुश होता, मैं वो सारी तोशा खाने में जमा करा देता था, और वो 100 बिलियन हो गए, 100 करोड़ हो गए। तो मैंने वो दे दिए कि ये गरीब बच्चियां जो है ना उनकी शादी करा दें। वो मोदी आज भी बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई नहीं उठा रहा उसे, हैं। और ये मुसलमान मुल्क के 1.5 साल में इनको उठा के अल्लाह ताला ने, उठाने वाला बिठाने वाला वो है, उसकी ज़ात। ये नहीं हम कह सकते। ये गौर करो कि क्यों तुम्हें उसे उठाया, क्यों तुम मैं कहता हूं अगर इमरान खान ये सही चल रहा होता ना, अमेरिका क्या दुनिया की कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती थी। सही आप पहले बने, आप हैं ही नहीं सही तो भुगतेंगे, ये सजा मिल रही है। आप तो नारा लगा कर आए थे कि हमें करप्शन को वो करूंगा, है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने तो कोई नारा नहीं लगाया था, उनसे तो गलती हुई है ना, रूटीन में हुई है, वो सजा भुगत रहे हैं वो भी। तो मतलब ये कि आप तो फिर कुरान की आयत है, ए नबी की बीवियों, तुम पर अल्लाह ने बड़ा करम किया है, ठीक है। अब तुमने को गलत काम किया तो तुम्हें दूनी सजा मिलेगी, जिसको दूनी सजा मिल रही है। हटा दिया, अब जाओ सड़कों पे लड़ो, आ जाओ। एक तरफ तुम कहते हो तुम है, तुम्हारे साथ अवाम है, एक तरफ अल्लाह की मर्जी है। इन पे ना भरोसा करो अवाम पे, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। अगर अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हटा सकती।
یہ نہیں ان لوگوں کی سمجھ آتی مسلمانوں کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہی کریں. اب دیکھیں نا وہ ایک واقعہ سرکولیٹ ہوا تھا، ابھی میں نے سرکولیٹ کیا ہے کہ موسیٰ بن اشعری حضرت عمر فاروق نے ان کو بصرہ کا گورنر لگا دیا. وہاں سے اطلاع آئی کہ جو تحفے ہیں تو وہ تو سارے تحفے جو ہیں وہ گھر لے جاتے ہیں. انہوں کو بلا لیا، سارے تحفے گھر لے جاتے ہو؟ تو ہاں جی وہ تو مجھے ملتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب تم گورنر نہیں رہے ہو، اب یہ بکریاں لو ریوڑ اور چراؤ. تمہارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے. یہ جو گورنری ملی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی تھی تمہیں، جو تم نے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھایا. تو چرانے لگے، مجبور تھے. بڑا انہوں نے اعتراض کیا، وہ کیا، شور مچایا. نہیں، ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، وہاں گئے حضرت عمر، کہنے لگے ہاں بھائی اب تمہیں یہاں تحفے ملتے ہیں؟ اب تحفے ملتے ہیں؟ کوئی دیتا ہے تمہیں تحفے؟ کہنے لگے کہ نہیں جی اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ سمجھ ایسے نہیں آتی، یہ مار پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر وہ سمجھاتا ہے. اس کے پاس سمجھانے کے بہت طریقے ہیں. اگر انسان دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، یہ پڑھ کے سمجھ جاؤ گے تو تمہارے ہی فائدہ ہے. ورنہ وہ جو سمجھائے گا نا وہ اپنے طریقے سے سمجھائے گا، اور وہ سمجھا رہا ہے، سڑکوں پہ رول رہے ہیں یہ، اور یہ سمجھتے ہیں عوام میرے ساتھ ہیں تو کیا ہے، عوام تمہیں لے آئیں گے. ایک لیگل گورنمنٹ ہے، میں تو اصولوں پہ چلا ہوں ساری زندگی. ایک لیگل گورنمنٹ کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں بتائیں؟ زور سے. پھر تو مائٹ از رائٹ ہو گیا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ قبضہ کر لے، اور اسی کے تو ہم خلاف ہیں کہ طاقت کا وہ نہیں ہونا چاہیے. مائٹ از رائٹ. وہ اب چڑھائی کر رہے ہیں، یہ چڑھائی کر دیں گے. میں کہتا ہوں آرمی کو یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں نا، تلاشی دو، ایک ایک آدمی کی تلاشی لے کے جاؤ بیٹھے رہو، لیکن کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکو گے تم، بیٹھے رہو. کیا چاہتے ہو تم؟ الیکشن؟ حکومت کو نیچا کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کوئی کر سکتا بھائی. وہ لیگل گورنمنٹ ہے، اس کی مرضی، جب وقت آئے گا الیکشن ہو جائیں گے. آپ کو تو سب سے پہلے میں نے وہ جو 50 پیجز کا ایک لکھا ہے نا پیپر، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اس کی کاپی عمران خان کو بھی بھیجی ہے اور چیف جسٹس کو بھی بھیجی ہے. میں نے اس میں سارا کچھ لکھا ہے کہ یہ جو اس میں تھاٹ پروک فکر انگیز تحریر عمران خان پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، وہ سب کے لیے ہے، صرف عمران خان کے لیے نہیں. اس میں ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا چور چور چور، یہ کہنا چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت بری لگتی ہے بات، اور اس کی سزا ہے. قرآن کے میں نے ریفرنسز سارے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کو کافر کہیں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، تو ان ساروں کی قرآن میں سزا ہے، اور بڑی زبردست سزا ہے. ساری حدیثیں اور ساری کوٹ کی ہیں. آخر میں جو میں نے لکھا ہے نا، میں نے کہا لکھیں. اب اس نے پھر یہ کہہ دیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نااہل نہیں کرا سکتی. میں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ نااہل ہو جائے گا، کیونکہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھیں نا، بڑا بول میں نے اس میں لکھا ہے کبھی مت بولو جو تمہارے اختیار میں نہیں. اللہ نے چیزیں دی، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ آپ کو کہنے نہیں چاہیے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے، بس. ہمارا اختیار اتنا ہی ہے. یہ اللہ کی ڈومین میں کبھی مداخلت نہ کرو. جس نے اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں مداخلت کی نا اسے مار ہی پڑی ہے. دیکھیں اس نے یہ جو ٹرمپ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں مداخلت کی، اسے کیا ہوا؟ وہ کیا مداخلت تھی؟ اس نے سارے جتنے تھے نا فارنرز ان کا بند کر دیا کہ یہاں نوکری کے لیے نہیں آئے گے. اور تم اس کے ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کی امریکہ میں روزی رکھی ہے، کسی کی آسٹریلیا میں رکھی ہے، تم نے اس پہ بیٹھ گیا نہیں جی نہیں آنے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو 2 سال 4 سال اور ملتے ہیں، اس کو ملے، اس کو ایک ٹرم آؤٹ ہو گیا، یہ سزا ملی. غور کریں نا ان چیزوں پر. تو اللہ کے ڈومین میں کبھی مداخلت. اب یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کراچی میں ایک صاحب ہیں، وہ 30,000 40,000 روپے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کورس کرواؤں گا. لاہور بھی آتے ہیں فلیٹیز میں، ادھر ادھر. تو ایک گروپ ہوتا ہے، اس کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور آخری یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے آگ میں چلنا ہے. تو گلبرگ میں ایک بڑی امیر صاحبہ تھی، انہوں نے اپنے گھر میں بلایا اور ساروں کو آگ پہ چلوایا. تو آگ نہیں آپ کو اثر کرے گی. اب آپ کو تصویریں بھی نظر آئیں گی. اب آپ نے جس کا تصور کریں گے اس کا علاج بھی کریں گے، اور وہ لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سزا بھی دے سکیں گے اس پہ. اب یہ ساری ایول فورسز اللہ تعالیٰ کے ڈومین میں مداخلت ہے، اس کی بڑی سخت سزا ملتی ہے. ایسے کام کبھی نہ کریں. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں پاور مل جائے گی.
اب ہم اپنے جو ہیں دشمن ہیں رشتہ دار ہیں ان کو نیچا دکھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور یہ عامل یہ وہ سارے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ایک نے ٹی وی پہ آ کے بتایا تھا کہ میرے پاس اتنے 50 لوگ آتے ہیں, 5-6 اس میں ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے ہم سے لے لیں اور ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, ہمارا رشتہ دار وہاں امریکہ میں فلانے وہ مر جائے. دیکھیں نا یہ کیا ہے, یہ اسلام نے منع کیا ہے, وہ الٹا تمہارے اوپر آئے گا. یہ نہیں سمجھتے لوگ, ایمان نہیں لائے, مسلمان ہوئے ہیں. کہا نہیں میرا تو گھٹنے میں درد ہے, بڑا چلنا پڑے گا, میں نہیں گیا. پھر دوسرے دن میں کہا کہ پیپر وہ ٹیسٹ کرانے تھے وہ آج ملیں گے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ جو کتاب دی ہے نا ہم منزل سے بھی دور ہیں جس کا افتتاح کیا تھا, تو میں نے کہا یہ بسر صاحب کو بھی دے دیتے ہیں, مطلب یہ کہ تو میں چلا گیا, ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے پہنچ گئے. تو وہ تو اپنے سیکشن میں چلے گئے اپنا کام کرانے, تو ان کا پی آیا ایمبیسڈر صاحب کا, تو وہ مجھے لے گیا. تو اوپر بڑا زبردست بنا ہوا تھا, بڑی سیڑھیاں کریٹ کارپیٹڈ, اور میں نے کہا کہ پھر اتنا چڑھنا پڑے گا میرے, تو یہ خیر انہوں نے بلا لیا. بڑے اب میں یہ باتیں بتانے لگا ہوں کہ یہ والی باتیں آپ نوٹ کرتے جائیں کہ انسان کو دفتر میں کسی سے دوسرے سے ملنا اور کیسے چاہیے. جیسا میں چاہ رہا تھا کہ اخلاقیات کا جو مظاہرہ انہوں نے کیا ہے نا وہ صرف بتانا ہے. کھڑے ہو کے ملے, تو کھڑے ہو کے ملنے کے بعد کتاب دیکھو, کتاب میں نے دی, وہ لے کے بیٹھ گئے جلدی, اور اتنا کوئک آدمی کہ جلدی جلدی سارا انہوں نے پڑھ لیا. میں نے کہا کہ سر میں نے یہ کتاب قدیر خان کو بھیجی تھی, ان کا 2 دفعہ گھر پہ ٹیلی فون آئے, انہوں نے کہا یہ تو کورس میں شامل ہونی چاہیے. میں نے کہا میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے, تو آپ لوگ کوشش کریں. تو کہتے نہیں وہ میں نے پڑھ لیا. ڈاکٹر اتنی دیر میں ڈاکٹر قدیر کے بھی لیٹر پڑھ لیے. اور دیکھیے مجھے بڑی حیرت ہوئی, کہتے ہیں کہ آپ نا ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا تنویر احمد, وہ میرے دوست ہیں, آپ ان سے ضرور ملیں, اور ملنے میرے ریفرنس ہے, اور ملنے سے 2 دن پہلے مجھے رنگ کریں تاکہ میں اس کتاب کے بارے میں ان کو بریف کروں. پھر میں نے چائے وائے منگائی, چائے پلائی. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میری بیٹی یہاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ایجوکیشن میں, تو داماد بھی ڈاکٹر ہیں وہ بھی, تو کہنے کہ اپنے داماد سے کہیں کہ انہیں کوئی بھی کام ہو تو آپ کے ریفرنس سے مجھے یہاں مل لیں. ٹھیک ہے, یہ کر کے شکریہ. پھر کہنے لگے کہ اس نے کہا جی گاڑی لگ گئی ہے, کہنے لگے کہ میری میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ, چونکہ آپ کا کارڈ آ گیا تو پھر میں نے بلا لیا. دیکھیں نا, کوئی اور ہوتا نا کہتا کتاب ہی دینی ہے نا, ٹھیک ہے آپ لے لیں کتاب, میں تو میٹنگ میں جا رہا ہوں. یہ ہے انسانیت. کوئی میٹنگ مطلب دیکھا ہے اس نے امپورٹنس دی کہ بھائی وہ کام کو امپورٹنس دی اس نے کہ بھائی میٹنگ میں لیٹ چلے جاؤں گا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک, شکریہ ادا کر کے پھر وہاں سے سیدھے ہم نے ٹیکسی لی, پریزیڈنسی پہنچ گئے, پرائم منسٹر اردگان کے وہاں سیکیورٹی والے باڈی گارڈ یہ وہ کیا ہے, کس سے ملنا ہے, پاسپورٹ چیک کیا, وہ دیا, تو انہوں نے کہا دیا دینی ہے کتاب. وہ میں دوسری کتاب لے گیا تھا, گلوبل اینڈ پاکستان پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور اے نیشنز کریکٹر بلڈنگ, وہ دونوں انگریزی میں. میں نے کہا یہ دینے, تو کہنے کہ اچھا چیک کر کے کہتے ہیں اچھا ایک آدمی اندر آ جائے. پھر کسی نے کہا نہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں, تو کہا دونوں اندر آ جائیں. دونوں کو بھیج دیا, ایک آفیسر دوسرا تیسرا, وہاں کتاب دی. تو کہتے ہیں بالکل فکر نہ, یہ پہنچ جائے گی. ان کا اگر آپ ٹائم لے لیتے تو ہم آپ کی ملاقات بھی کروا دیتے. بیٹی نے بتایا کہ انہوں نے پرائم منسٹر نے ایک وہ دیا ہوا ہے ٹیلی فون نمبر پبلک کے لیے کہ کسی کو کسی وقت بھی ضرورت ہو ڈائریکٹ بات کرے. یہ دیکھیں, یہ ہے اصل پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والا. دیکھیں نا, اور یہاں میں 2019 کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کو میں لیٹر لکھ کے, یہ پہلا تو جواب دے دیا جو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ, تو پھر میں نے اور سخت لیٹر لکھا کہ بھائی یہ پبلک عوام کے لیے ہے, اور یہ اچھا جی جیسے ہی موقع ملے گا ہم ملاقات کروائیں گے. پھر کوئی جواب نہیں. پھر میں نے تیسرا خط جو لکھا ہے نا, میں نے کہا کہ غربت ایسے دور ہوگی کہ ایک گھر بنایا آپ دے دیں 5 مرلے کا, اور اس کے لیے فنڈ کہاں سے آئیں گے, بلین روپیز اس کے لیے چاہیے, وہ میں بتاؤں گا کہاں سے آئے ہیں. 111 پروپوزل ہیں اس میں. پروپوزل میں نے ہائڈ کر لی, اماؤنٹ اماؤنٹ اتنے گھر اماؤنٹ یہ کر کے بھیج دیا. پھر وہاں سے لیٹر آیا, وہ جی ہم نے شانیہ نشتر کو بھیج دی ہے, تو وہ جب ریکمینڈ کریں گی تو ہم ملاقات کرائیں گے. اب وہاں سے گریڈ 19 کے افسر کا فون آیا, آدھا گھنٹہ تک بات کی,
میں نے بھی بڑا لیکچر دیا. آخر میں کہتے ہیں وہ کتاب مل سکتی ہے. اور میں نے کہا کتاب کے لیے تو یہ ہو رہا ہے, آپ ریکمینڈ کریں گے تو کتاب, میری ملاقات ہوگی, میں ان کے ہاتھ میں کتاب دوں گا, اور ایسی چیزیں بھی میں نے بتانی ہے جو لکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا وہ کتاب آپ کے پاس ہی آئے گی. اچھا, پھر فون کیا مہینے 2 مہینے, آپ وہ کتاب پہ میٹنگ ہو رہی ہے. پھر کیا کیا, جب اٹھانے ہی ٹیلی فون چھوڑ دیا. بڑا ہی میں نے فون کیا 6 مہینے کے بعد, پھر کیا تو اچانک اسے مل گیا, اس نے غلطی سے اٹھا لیا. میں نے اسے کہا کہ کیا کیا, فائل کر دیا. ہاں جی سمجھ لیں, وہ اس نے فائل ہی کر دیا کہ یہ اتنا بڑا پروگرام کہاں سے آ گیا, یہ کون بیچ میں کود پڑا, میری تو نوکری چلی جائے گی. دیکھیں یہ تھنکنگ پاکستان کی ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا, عوام کا نہیں سوچنا کہ لکھا کیا. اس میں ایک چیپٹر فلڈ کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جو فلڈ آتے رہیں گے, بارش ہوتی رہے گی, لیکن ایک آدمی نہیں مرے گا, ایک جانور نہیں ضائع ہوگا. آپ پلان تو کریں. ایسی ایسی اس میں چیزیں لکھی ہیں. تو کوئی کتاب کھولے, دیکھے, قوم کا سوچے کہ لائن لگی ہوتی ہے, ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ چارپائی اٹھائی ہے, بچوں کو اٹھایا ہوا ہے, پانی میں ڈوبی ہوئے ہیں, چلے جا رہے ہیں. یہ قوم غیرت مند یہ گوارا کر سکتی ہے کہ ہمارے عوام کا یہ حشر ہو؟ آپ وہاں ایسے نہیں بنا سکتے مکان پلرز پہ کہ یہاں سیلاب آتا ہے, بڑے بڑے پلرز بنا کے اوپر. میں نے کیا ہے کہ ریلوے کی جو بوگیاں ہوتی ہیں ناکارہ, وہاں اس پہ رکھ کے دروازے لگا کے اس میں راشن رکھ کے اور وہ کر کے, اور جیسے یہ ہو وارننگ دیں اور وہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اوپر. کتنے دن بیٹھیں گے, 15 دن, مہینہ. کوئی کسی کو راشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی باہر سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی, ہم خود کریں گے یہ سارا. یہ غیرت ہونی چاہیے. ہاں, وہ ترکی بھیج رہا ہے جہازوں میں, امریکہ بھیج رہا ہے, آسٹریلیا بھیج رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ خود پلان کریں, ہم کر سکتے ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کتاب تو کھولیں, کسی سے ڈسکس کریں, کمیٹی بتائیں یہ مینجمنٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کیا کر رہی ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کو ہے ہی نہیں اپنی قوم کے دلچسپی کہ بھئی ہم نے اپنی پرابلم سالو کرنی ہے. میں نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, بحری جہاز, ٹیکنالوجی UNO ادھر ادھر سے کر کے ان کو گھسیٹ کے لے کے آئیں, کنارے پہ رکھیں, اور پورا گاؤں اس میں سما جائے گا. وارننگ دیں آپ, ہمیشہ سب 2 مہینے پہلے راشن گورنمنٹ وہاں رکھ دے. بتائیے کوئی آدمی مرے گا؟ کوئی بھی نہیں. سارے بچ جائیں گے اور 1 مہینہ گزر جائے گا, سیلاب گزر جائے گا, پھر آج ہونی چاہیے. میں نے یہ جو سروے کر رہے تھے, مجھے آئیڈیاز آ رہے تھے. چیف منسٹر شہباز شریف دیکھ رہے تھے نا جہازوں میں, اور میں نے کہا ایسے ایسے گھر میں نے دیکھے. ایک آتا تھا, چاروں طرف اس کے پانی اور اندر پانی نہیں تھا. میں نے کہا دیکھو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گاؤں میں نا جہاں وہ گھر ہوتے ہیں نا, 5-7 گھر ہوتے ہیں, پھر کھیت ہوتے ہیں, پھر اتنا ہے وہ ہے, اس طرح کے ہوتے ہیں نا کچے گھر, اس کے گرا دیوار بناؤ, ایک پروٹیکشن, اس کے اوپر پلرز پہ نا وہ جتنے گھر نیچے ہیں اوپر بنا دو, وہاں پانی آ جائے تو اوپر چڑھ جائیں. ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں ڈوبے گا, کوئی نہیں مرے گا. ہو سکتا ہے جو باہر والے ہیں ان سے کہ ہمیں ایڈ نہ دو, ہم پلان کر رہے ہیں, اس طرح کے گھر ہمیں بنوا کے دے دو. انٹرنیشنل ٹینڈر کریں, فرمیں آئیں, وہ یہاں بنائیں, پیمنٹ آپ کریں, گھر ان کو مل جائے گا. پیسے تو یہ سب کھا جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہیں کرنے والی. ہاں, تو مطلب یہ کہ ہم لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. ابھی میں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ ایک گورے نے کہا یو پیپل آر پراؤڈ. بحث ہے, ہر آدمی پراؤڈ ہے. سرکاری دفتر میں چلے جائیں, ذرا سی کسی کی اونچی پوسٹ ہوگی نا, وہ اپنا پتہ نہیں اونچی ہواؤں میں پڑا ہے. میں بتا دوں جتنے غریب ملک ہیں نا اور جتنے بیکورڈ کنٹریز ہیں نا, ان کے جتنے افسر ہیں نا وہ سارے پراؤڈ ہیں. اور جتنا کوئی ڈیولپڈ کنٹری ہوگا نا, جتنا ایڈوانس ہوگا نا, وہ ہمبل اور سبمسو ہوگا. یہ مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں گیا بوتسوانا میں سپلائز مینیجر تھا, اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. زمبابوے کے جو سپلائز مینیجر تھے وہ, اس سے میٹنگ تھی, یہاں سے لکھا اور جا کے میٹنگ پہنچ گئے. تو اس کی وہ انگریز وہ تھی, اسٹینو وہ تھی پی اے, تو وہ جا رہا تھا دفتر سے, راستے میں پیچھے وہ بھی تھی, تو راستے میں مل گئے, سلام کیا کہ بھئی میٹنگ تھی یار میٹنگ. تو فوراً سے کہتے ہیں ڈو دے ہیو اپائنٹمنٹ. مطلب غرور میں, او بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہا یس دے ہیو اپائنٹمنٹ. پھر وہ اندر گیا, پھر اس نے میٹنگ کی. تو اگلی دفعہ میں گیا تو پتہ چلا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا.
मिस्टर कुरैशी आई हैव बीन थ्रोन आउट। मैंने कहा यही अशर तुम्हारे साथ हो रहा था इस गरूर का। जरा जरा सी चीजों में ना बस अकड़ और ये होती है हम्बल। तो एक गोरे ने ये कहा, व्हाई यू पीपल आर प्राउड, यू हैव अचीव नथिंग। इफ यूएसए, चाइना, जापान, यूके हैव people are proud, they have reasons to be proud, they have achieved something, but you have not achieved anything, even then you are proud। क्या है ये गरूर और तकब्बर, तो मना किया गया है हमें इनमें सब में, ठीक है, ये है। तो इस तरह करके ना वो वहाँ पे यहाँ उतरा ना, तो 1 घंटा हो गया। अब मेरे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, बैठ भी ना सकूं। तो वो सामान आ रहा है, 1 घंटा पूरा खड़ा रहा। सामान आया लेके, जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो कहने लगा, पोर्टर जी मैं बाहर पहुंचा दूं। मैंने कहा हाँ पहुंचा दो, थोड़ी दूर था। तो कहने लगे कि $20 मिल जाएंगे। और मैंने कहा, वो मेरे साथ निकला तो आदिल और ड्राइवर आया हुआ था, उन्होंने ले लिया। मैंने, सिक्योरिटी वाले खड़े थे, मैंने कहा मुझे उतरते ही पता चल गया है कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। वहाँ किसी ने इतना मुझे, उसी ने, पोर्टर ने मेरा वो चेक इन करवाया और सारा वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई, कोट वोट उतरवा लेते हैं, बेल्ट शेल्ट सारा उसने करवा के गाड़ी में बिठा के फिरता रहा, पता नहीं कितना लिफ्ट में ले गया, 1 पैसा नहीं उसने डिमांड किया। ये है। और यहाँ आते ही सारों के मुंह खुले होते हैं, पता नहीं इनको गवर्नमेंट की तरफ से लालची गुर्बत। गुर्बत नहीं है, ये तो दिमागी, मुझे लगता है दिमागी पॉवर्टी ज्यादा है। हाँ, इतनी गुर्बत नहीं है। हाँ, कि बंदा बिल्कुल तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कोई दे दे। सोच जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी हुई ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ देखें, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे ना, तो आपको जो अपना हलाल की कमाई है ना, वो खर्च करके उस ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। और मैं तो किसी का ऐसा खाना भी नहीं खाता। वह हमने फ्रांस से बुलाया था जब मैं रेलवे में था, वो कंसल्टेंट आया था, उसे ब्रीफिंग दिलवानी थी, तो वो पीसी में ठहरा। आते ही उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं आ गया हूँ, तो आप मेरे साथ रात का खाना खाएं। मैंने उसे नहीं खाया था, मैंने कह दिया मैंने खा लिया है। अच्छा सुबह नाश्ता करें, मैंने कहा मैं नाश्ता करके आऊँगा। फिर दोपहर को भी उसने कहा मैंने नहीं खाया। मैंने कहा हाँ, अगर तुम रेलवे वाले को बुला रहे होते, अफसरों को, साथ में भी चला जाता, तो मैं क्यों किसी का खाना खाऊं? मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं बिला वजह में, मतलब किस लिए खा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें